ہمالیہ پہاڑ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اس سے بڑا پہاڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہزاروں میل چلا گیا ہے اور اونچا اتنا ہے کہ آسانی سے اس کی چوٹی پر کوئی آدمی نہیں پہنچ سکتا۔ اس پہاڑ کے اندر بہت سی بستیاں بھی ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی الموڑا بھی ہے۔ الموڑا میں ایک بڑے میاں رہتے تھے۔ ان کا نام تھا ابو خاں۔ انہیں بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا۔ اکیلے آدمی تھے، بس ایک دو بکریاں رکھتے، دن بھر انہیں چراتے پھرتے، ان کے عجیب عجیب نام رکھتے، کسی کا کلو، کسی کا مونگیا، کسی کا گوجری، کسی کا کلمہ۔ ان سے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے اور شام کے وقت بکریوں کو لا کر گھر میں باندھ دیتے۔ الموڑا پہاڑی جگہ ہے، اس لیے ابو خاں کی بکریاں بھی پہاڑی نسل کی ہوتی تھیں۔ ابو خاں بیچارے تھے بڑے بد نصیب۔ ان کی ساری بکریاں کبھی نہ کبھی رسی توڑا کر رات کو بھاگ جاتی تھیں۔ پہاڑی بکری بندھے بندھے گھبرا جاتی ہے۔ یہ بکریاں بھاگ کر پہاڑ میں چلی جاتی تھیں۔ وہاں ایک بھیڑیا رہتا تھا، وہ انہیں کھا جاتا تھا۔ مگر عجیب بات ہے، نہ بھیڑیے کا ڈر، نہ ابو خاں کا پیار، نہ شام کے دانے کا لالچ ان بکریوں کو بھاگنے سے روکتا تھا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ پہاڑی جانوروں کے مزاج میں آزادی کی بہت چاہت ہوتی ہے۔ یہ اپنی آزادی کسی قیمت پر دینے کو راضی نہیں ہوتے اور مصیبت اور خطروں کے باوجود آزاد رہنے کو آرام و آسائش کی قید سے اچھا جانتے ہیں۔ جہاں کوئی بکری بھاگ نکلی اور ابو خاں بیچارے سڑ پکڑ کر بیٹھ گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ہری ہری گھاس میں انہیں کھلاتا ہوں، چھپا چھپا کر پڑوسیوں کے کھیتوں میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں، شام کو دانہ دیتا ہوں، مگر یہ کم وقت نہیں ٹھہرتی اور پہاڑ میں جا کر بھیڑیے کو اپنا خون پلانا پسند کرتی ہیں۔ جب ابو خاں کی بہت سی بکریاں بھاگ گئیں تو بیچارے بہت اداس ہوئے اور کہنے لگے، اب بکری نہ پالوں گا، زندگی کے تھوڑے دن اور ہیں، بے بکریوں کے کٹ جائیں گے۔ مگر تنہائی بری چیز ہے۔ تھوڑے دنوں تو ابو خاں بے بکریوں کے رہے، مگر نہ رہا گیا۔ ایک دن کہیں سے ایک بکری خرید لائے۔ یہ بکری ابھی بچی ہی تھی۔ ابو خاں نے سوچا کہ کم عمر بکری لوں گا، شاید یہ ہل جائے، اور اسے جب پہلے ہی سے اچھے اچھے چارے دانے کی عادت پڑ جائے گی تو پھر یہ پہاڑ کا رخ نہ کرے گی۔ یہ بکری تھی بہت خوبصورت، رنگ اس کا بالکل سفید تھا، بال لمبے لمبے تھے، چھوٹے چھوٹے کالے کالے سینگ، ایسے معلوم ہوتے تھے کسی نے کالی لکڑی میں خوب محنت سے تراش کر بنائے ہیں۔ لال لال آنکھیں، تم دیکھتے تو کہتے، ارے یہ بکری تو ہم نے لے لی ہوتی۔ یہ بکری دیکھنے ہی میں اچھی نہ تھی، مزاج میں بھی بہت اچھی۔ پیار سے ابو خاں کا ہاتھ چاٹتی تھی، دودھ چاہے تو کوئی بچہ دھو لے، نہ لات مارتی تھی، نہ دودھ کا برتن گراتی تھی۔ ابو خاں بس اس پر عاشق ہو گئے تھے۔ اس کا نام چاندنی رکھا تھا اور دن بھر اس سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی چچا گھسیٹے خاں کا قصہ اسے سناتے تھے، کبھی ماموں نتھو کا۔ ابو خاں نے یہ سوچ کر کہ یہ بکریاں شاید میرے تنگ آنگن میں گھبرا جاتی ہیں، اپنی اس بکری چاندنی کے لیے نیا انتظام کیا تھا۔ گھر کے باہر ان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا، اس کے بیچ میں چاندنی کو باندھتے تھے اور رسی بہت لمبی رکھتے تھے کہ خوب ادھر ادھر گھوم سکے۔ اس طرح چاندنی کو ابو خاں کے یہاں خاصا زمانہ گزر گیا اور ابو خاں کو یقین ہو گیا کہ آخر ایک بکری تو ہل گئی، اب یہ نہ بھاگے گی۔ مگر ابو خاں دھوکے میں تھے۔ آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے دل سے نہیں مٹتی۔ پہاڑ اور جنگل میں رہنے والے آزاد جانوروں کا دم گھر کی چار دیواریوں میں گھٹتا ہے تو کانٹوں سے گھرے ہوئے کھیت میں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ قید سب ایک سی، تھوڑے دن کے لیے چاہے دھیان بڑھ جائے مگر پھر پہاڑ اور جنگل یاد آتا ہے اور قیدی اپنی رسی توڑانے کی فکر کرتا ہے۔ ابو خاں کا خیال ٹھیک نہ تھا کہ چاندنی پہاڑ کی ہوا بھول گئی ہے۔ ایک دن صبح صبح جب سورج ابھی پہاڑ کے پیچھے ہی تھا کہ چاندنی نے پہاڑ کی طرف نظر کی۔ منہ جو جگالی کے لیے چل رہا تھا رک گیا اور چاندنی نے دل میں کہا، وہ پہاڑ کی چوٹیاں کتنی خوبصورت ہیں، وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مقابلہ، پھر وہاں اچھلنا کودنا ٹھوکریں کھانا اور یہاں ہر وقت بندھے رہنا، گردن میں 8 پہر یہ کم وقت رسی۔ ایسے گھروں میں گدھے اور خچر ہی بھلے چگلیں، ہم بکریوں کو تو تھوڑا بڑا میدان چاہیے۔
اس خیال کا آنا تھا کہ چاندنی اب وہ پہلی سی چاندنی نہ تھی۔ اسے ہری گھاس اب نہ اچھی لگتی تھی، نہ پانی مزہ دیتا تھا، نہ ابو خاں کی لمبی داستانیں بھاتی تھیں۔ روز بروز دبلی ہونے لگی، دودھ گھٹنے لگا، ہر وقت منہ پہاڑ کی طرف رہتا، رسی کو کھینچتی اور عجیب درد بھری آواز سے میں چلاتی۔ ابو خاں سمجھ گئے ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے، لیکن سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا۔ ایک دن صبح جب ابو خاں نے دودھ نکال لیا تو چاندنی نے ان کی طرف منہ پھیرا اور اپنی بکریوں والی زبان میں کہا، ابو خاں میاں، میں اب تمہارے پاس رہوں گی تو مجھے بڑی بیماری ہو جائے گی، مجھے تم پہاڑ ہی پر چلا جانے دو۔ ابو خاں بکریوں کی زبان سمجھنے لگے تھے، چلا کر بولے، یا اللہ، یہ بھی جانے کو کہتی ہے، یہ بھی؟ ہاتھ سے تھر تھرانے سے مٹی کی لٹیا جس میں دودھ دوہا تھا ہاتھ سے گری اور چکنا چور ہو گئی۔ ابو خاں وہیں گھاس پر بکری کے پاس بیٹھ گئے اور نہایت غمگین آواز میں پوچھا، کیوں بیٹی چاندنی، تو بھی مجھے چھوڑنا چاہتی ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، ہاں ابو خاں میاں، چاہتی تو ہوں۔ ارے کیا تجھے چارہ نہیں ملتا یا دانہ پسند نہیں؟ بنیوں نے گھنے دانے ملا دیے ہیں، میں آج ہی اور دانہ لے آؤں گا۔ نہیں میاں، دانے کی کوئی تکلیف نہیں، چاندنی نے جواب دیا۔ تو پھر کیا رسی چھوٹی ہے، میں اور لمبی کر دوں؟ چاندنی نے کہا، اس سے کیا فائدہ؟ تو آخر پھر بات کیا ہے، تو چاہتی کیا ہے؟ چاندنی نے جواب دیا، کچھ نہیں، بس مجھے پہاڑ میں جانے دو۔ ابو خاں نے کہا، ارے کمبخت، تجھے یہ خبر ہے کہ وہاں بھیڑیا رہتا ہے؟ جب وہ آئے گا تو کیا کرے گی؟ چاندنی نے جواب دیا، اللہ نے 2 سینگ دیے ہیں، ان سے ماروں گی۔ ہاں ضرور، ابو خاں بولے، بھیڑیے پر تیرے سینگ ہی کا کیا اثر ہوگا، وہ تو میری کئی بکریاں ہڑپ کر چکا ہے، ان کے سینگ تو تجھ سے بھی بڑے تھے، تو کلو کو جانتی نہیں، وہ پچھلے سال تھی، بکری کاہے کو تھی، ہرن تھی، ہرن، کالا ہرن، رات بھر سینگوں سے بھیڑیے کے ساتھ لڑی، مگر پھر صبح ہوتے ہوتے اس نے دبوچ ہی لیا اور کھا گیا۔ چاندنی نے کہا، ارے بیچاری کلو، مگر خیر ابو خاں، یہاں اس سے کیا ہوتا ہے، مجھے پہاڑ پر جانے ہی دو۔ ابو خاں کچھ جھنجھلائے اور بولے، یا اللہ، یہ بھی جاتی ہے میری بکری اور اس کمبخت بھیڑیے کے پیٹ میں جائے گی، مگر نہیں، میں اسے ضرور بچاؤں گا، کمبخت، احسان فراموش، تیری مرضی کے خلاف تجھے بچاؤں گا۔ اب تو تیرا ارادہ معلوم ہو گیا ہے، اچھا بس چل، تجھے کوٹری میں باندھا کروں گا، نہیں تو موقع پا کر تو چل دے گی۔ ابو خان نے آ کر چاندنی کو ایک کونے کی کوٹری میں بند کر دیا اور اوپر سے زنجیر چڑھا دی، مگر غصے اور جھنجھلاہٹ میں کوٹری کی کھڑکی بند کرنا بھول گئے۔ ادھر انہوں نے کنڈی چڑھا دی، ادھر چاندنی کھڑکی میں سے اچک کر باہر یہ جا وہ جا۔ چاندنی پہاڑ پر پہنچی تو اس کی خوشی کا کیا پوچھنا تھا۔ پہاڑ پر پیڑ اس نے پہلے بھی دیکھے تھے، لیکن آج ان کا اور ہی رنگ تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سب کے سب کھڑے ہوئے اسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ پھر ہم میں آ ملی۔ ادھر ادھر سیوتی کے پھول مارے خوشی کے کھلکھلا کر ہنس رہے تھے، کہیں اونچی اونچی گھاس اس سے گلے مل رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ سارا پہاڑ مارے خوشی کے مسکرا رہا ہے اور بچھڑی ہوئی بچی کے واپس آنے پر پھولا نہیں سماتا۔ چاندنی کی خوشی کا کیا حال بتائیں، نہ چاروں طرف کانٹوں کا باڑھا، نہ کھوٹا، نہ رسی اور نہ چارہ، وہ جڑی بوٹیاں جو ابو خاں غریب اپنی ساری محبت اور پیار کے باوجود نہ لا سکتے تھے۔ چاندنی کبھی ادھر اچھلتی، کبھی ادھر، یہاں کودی وہاں پھاندی، کبھی چٹان پر ہے، کبھی کھڈ میں، ادھر ذرا پھسلی ادھر سنبھلی۔ ایک چاندنی کے آنے سے سارے پہاڑ میں رونق سی آ گئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابو خاں کی 10-12 بکریاں چھوٹ کر یہاں آ گئی ہوں۔ ایک دفعہ گھاس پر منہ مار کر سر اٹھایا تو چاندنی کی نظر ابو خاں کے مکان اور اس کانٹوں والے باڑے پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر خوب ہنسی اور کہنے لگی، یا خدا، کوئی دیکھے تو کتنا ذرا سا مکان ہے اور کیسا چھوٹا سا باڑھا، یا اللہ، میں اس میں اتنے دن کیسے رہی، اس میں آخر سماتی کیسے تھی؟ پہاڑ کی چوٹی پر سے
اس ننھی سی جان کو نیچے ساری دنیا ہیچ نظر آتی تھی۔ چاندنی کے لیے یہ دن بھی عجیب تھا۔ دوپہر کو اتنی اچھلی کودی کہ شاید ساری عمر میں اتنی نہ کودی ہوگی۔ دوپہر ڈھلے اسے پہاڑی بکریوں کا ایک گلہ دکھائی دیا۔ گلے کی بکریوں نے اسے خوشی خوشی اپنے پاس بلایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ چاندنی کو ابھی آزادی کی اتنی خواہش تھی کہ اس نے گلے کے ساتھ ہو کر ابھی سے اپنے اوپر پابندیاں لینا گوارا نہ کیا اور ایک طرف چل دی۔ شام کا وقت ہوا، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، سارا پہاڑ لال سا ہو گیا اور چاندنی نے سوچا، اوہو ابھی سے شام۔ نیچے ابو خاں کا گھر اور وہ کانٹوں والا باڑھا دونوں کوہرے میں چھپ گئے۔ نیچے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو باڑے میں بند کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ ان کی گردن کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ چاندنی اس آواز کو خوب پہچانتی تھی۔ اسے سن کر اداس سی ہو گئی۔ ہوتے ہوتے اندھیرا ہونے لگا اور پہاڑ میں سے ایک طرف سے آواز آئی، خو خو۔ یہ آواز سن کر چاندنی کو بھیڑیے کا خیال آیا۔ دن بھر ایک دفعہ اس کا دھیان ادھر نہ گیا تھا۔ پہاڑ کے نیچے ایک سیٹی اور ایک بگل کی آواز آئی۔ یہ بیچارے ابو خاں تھے جو آخری کوشش کر رہے تھے کہ اسے سن کر چاندنی بھی لوٹ آئے۔ ادھر یہ کہہ رہے تھے، لوٹ آؤ لوٹ آؤ۔ ادھر دشمن جان بھیڑیے کی آواز آ رہی تھی۔ چاندنی کے دل میں ایک بار تو آیا کہ لوٹ چلے، لیکن اسے کھونٹا یاد آیا، رسی یاد آئی، کانٹوں کا گھر یاد آیا اور اس نے سوچا کہ اس زندگی سے یہاں کی موت اچھی۔ آخر کو سیٹی اور بگل کی آواز بند ہو گئی۔ پیچھے سے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دی۔ چاندنی نے مڑ کر دیکھا تو دو کان دکھائی دیے، سیدھے کھڑے ہوئے، اور دو آنکھیں جو اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ بھیڑیا سر پر پہنچ گیا تھا۔ بھیڑیا زمین پر بیٹھا تھا، نظر بیچاری بکری پر جمی تھی۔ اسے اطمینان تھا، جلدی نہ تھی، خوب جانتا تھا کہ اب کہاں جائے گی۔ بکری نے جو اس طرف رخ کیا تو مسکرایا اور بولا، اوہو ابو خاں کی بکری ہے، خوب کھلا پلا کر موٹا کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی لال لال زبان اپنے نیلے نیلے ہونٹوں پر پھیری۔ چاندنی کو کلو کا قصہ یاد آیا جو ابو خاں نے سنایا تھا، اور اس نے سوچا کہ میں کیوں خواہ رات بھر لڑ کر صبح جان دوں، ابھی کیوں نہ اپنے کو سپرد کر دوں۔ لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، اپنا سر جھکایا، سینگ آگے کو کیے اور پینترے بدل کر بھیڑیے کے مقابل آئی کہ بہادروں کا کام یہی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چاندنی اپنی بساط نہ جانتی تھی اور بھیڑیے کی طاقت کا اسے اندازہ نہ تھا۔ وہ خوب جانتی تھی کہ بکریاں بھیڑیے کو نہیں مار سکتی۔ وہ تو صرف یہ چاہتی تھی کہ اپنی بساط کے مطابق مقابلہ کرے۔ جیت ہار پر اپنا قابو نہیں، وہ اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن مقابلہ ضرور ہے۔ جی میں سوچتی تھی کہ میں کلو کی طرح رات بھر مقابلہ کر سکتی ہوں یا نہیں۔ کچھ دیر جب گزر گئی تو بھیڑیا بڑھا۔ چاندنی نے بھی سینگ سنبھالے اور حملے کے لیے بھیڑیے ہی کا جی جانتا ہوگا۔ 20 مرتبہ اس نے بھیڑیے کو پیچھے ریل دیا۔ ساری رات اسی میں گزر گئی۔ کبھی کبھی چاندنی اوپر آسمان کی طرف دیکھ لیتی اور ستاروں سے آنکھوں میں کہہ دیتی، ارے کہیں کسی طرح صبح ہو جائے۔ ستارے ایک ایک کر کے غائب ہو گئے۔ چاندنی نے آخر وقت میں اپنا زور دونا کر دیا۔ بھیڑیا بھی تنگ آ گیا تھا کہ دور سے روشنی دکھائی دی۔ ایک مرغ نے کہیں سے بانگ دی۔ نیچے مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ چاندنی نے دل میں کہا، اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنے بس بھر مقابلہ کیا، اب تیری مرضی۔ مؤذن آخری مرتبہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا کہ چاندنی بے دم ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کا سفید بالوں کا لباس خون سے بالکل سرخ تھا۔ بھیڑیے نے اسے دبوچ لیا اور کھا گیا۔ درخت پر چڑیاں بیٹھی کہہ رہی تھیں۔ ان میں سے اس پر بحث ہو رہی تھی کہ جیت کس کی ہوئی۔ بہت کہتی تھیں کہ بھیڑیا جیتا۔ ایک بوڑھی سی چڑیا تھی، وہ کہتی تھی چاندنی جیتی۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتا؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے
اور اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔